ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا وقرة عيوننا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دائما أبدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا نبينا محمد وعلى آل سيدنا حبيبنا وشفينا نبينا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على نبينا وآله صلاة دائمة بدوام ملكك وصل عليه وعلى آله وأصحابه بعدد كل ذرة ألف ألف مرة عدد ما ذكرك وذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون عدد ما تحبه وترضاه وعدد ما يحبك ويرضاك عدد ما كان وما يكون إلى يوم القيامة وبعدد كل ذرة ألف ألف مرة وصل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين آمين والحمد لله رب العالمين سامعین اکرام، پچھلے جمعہ گفتگو کا جو سلسلہ ادھم غیر مختتم ادھورا تھا، تو اسی تسلسل کو آگے بڑھانے کے لیے آج پھر میں نے انہی آیات کلام ربانی کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں دوسرے اور تیسرے رکوع کے درمیان ہیں، دوسرے رکوع کے فوری بعد کی یہ آیتیں ہیں۔ 15ویں پارے میں تیسرے رکوع کی ابتدائی آیتیں یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور آپ کے پروردگار نے یہ حکم فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے اور ماں باپ کے ساتھ احسان اچھا سلوک کیا جائے۔ پھر وہ اگر ضعیفی کو پہنچ جائیں تمہارے ہی حیات تمہارے سامنے، احدہما او کلاہما، دونوں میں سے ایک یا دونوں، تو کیا کرو؟ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ جب وہ ضعیفی کو پہنچ جائیں تمہارے سامنے تو انہیں اف نہ کہو، ہوں ہاں بھی نہ کرو، اور جھڑکو نہیں، ترش لہجے میں بات نہ کرو ان سے،
سخت لب و لہجہ اختیار نہ کرو ان کے ساتھ. پھر کیا کرو؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، پیار محبت نرمی سے گفتگو کرو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور جب ان سے بات کرنا، ان کے سامنے آنا، تو نرمی اختیار کرنا اور ان کے لیے اپنے بازو بچھا دینا، یعنی جھک جانا ان کے سامنے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت نرمی سے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پھر اللہ سے دعا کرنا ان کے لیے کہ میرے پروردگار ان پر رحم فرما. کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے مجھے میرے بچپن میں پالا پوسا بڑا کیا ہے. یہ اللہ کے کلام ہے، یہ اللہ کا ارشاد ہے. اللہ نے اپنے عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ احسان کی بات کی ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے فرض کر دیا ہے تم پر. یہ تمہاری مرضی والی بات نہیں ہے، کوئی آپشن نہیں دیا گیا ہے کہ چاہو تو ماں باپ کا احترام کرو، چاہو تو نہ کرو، چاہو تو ان کی اطاعت کرو، چاہو تو نہ کرو، چاہو تو انہیں خوش رکھو، چاہو تو نہ رکھو. نہ، فرض ہے تم پر. جیسے رب کی بندگی بجا لانا فرض ہے، ماں باپ کی اطاعت کرنا بھی فرض ہے. حضرت موسیٰ کے پاس وحی ہوئی، ارشاد ہوا ہے موسیٰ سنو، میرے بندوں تک یہ پیام میرا پہنچاؤ. پوچھا مولا ارشاد، فرمایا کہہ دو میرے بندوں سے کہ میرے وہ بندے جو اپنے ماں باپ کو نافرمان ہیں، ماں باپ کو خوش نہیں رکھتے ہیں، ان کی طاعت نہیں کرتے ہیں، ان کو ناراض رکھتے ہیں، ان کو سنا دو کہ میں ان کی کوئی نیکی قبول کرنے والا نہیں. اور یہ بھی سنا دو جو اپنے ماں باپ کو خوش رکھتے ہیں میں ان سے خوش ہوں. اور سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جس کے ماں باپ موجود ہوں اور صبح نیند سے اٹھے وہ ماں باپ کو خوش کر دے، راضی کر لے، ان کی خدمت کیا، ان کی مرضی کے مطابق کام کیا، وہ خوش ہو گئے، اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور اگر ماں باپ دونوں نہ ہو، ایک ہو، ماں ہو یا باپ ہو، اور ان کو خوش کر دیا تو ایک دروازہ کھل جاتا ہے. اور کسی نے ماں باپ کو ناراض کیا صبح، تو صبح ہی اس کے لیے دوزخ کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور دونوں میں سے ایک ہے، ایک کو ناراض کیا تو دوزخ کا ایک دروازہ اس کے لیے کھل جاتا ہے. سرکار نے فرمایا یہی عمل صبح کو بھی ہوتا ہے، شام کو بھی ہوتا ہے. یعنی جس کی صبح و شام ایسی ہو کہ اس کے ماں باپ اس سے خوش ہیں تو اس کے لیے صبح 2 دروازے جنت کے، شام 2 دروازے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں. جنت اس کا استقبال کرنے کے لیے بے چین رہتی ہے. اور جس نے ماں باپ کو ناراض کر دیا اس کی صبح ہی ایسی ہوتی ہے بدبخت کی کہ ادھر سورج طلوع ہوا اور ادھر دوزخ کے 2 دروازے اس کے لیے کھول دیے گئے. اللہ ان میں ہم کو نہ شامل فرمائے. اور رات کو اگر ناراض کر دیا تو رات ایسا ہی. مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں صبح شام ہی تو ہے نا، اور کیا ہے؟ یہ زندگی کیا ہے؟ صبح شام کی ایک چکی ہے جو گھوم رہی، اسی کا نام زندگی ہے. یعنی تمہاری زندگی کے کوئی لمحے چاہے صبح ہو یا کہ شام ہو، ماں باپ کو ناراض مت کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو، ماں باپ کی اطاعت، ماں باپ کی فرما برداری، ماں باپ کی خدمت گزاری افضل ہے نماز سے، روزے سے، حج سے، عمرے سے، جہاد سے. نماز، روزہ، حج، عمرہ، جہاد، ان سب سے افضل کوئی عبادت ہے تو ماں باپ کی طاعت ہے، ماں باپ کی فرما برداری ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں باپ اگر یہ کہے کہ نماز مت پڑھو تو نہ پڑھو کیونکہ نماز افضل ہے، نا، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. بلکہ یہ بھی ہے کہ اگر ماں باپ شریعت کے خلاف حکم دیں تو اللہ نے قرآن میں وہ بھی سلیقہ قرینہ تمہیں اصول، قانون، قاعدہ، آئین
کلیہ، لا، ریگولیشن، لمیٹیشن بتا دیے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. پہلے اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی، اس کے بعد ماں باپ ہیں، حاکم وقت ہے، بادشاہ ہے، بڑا ہے، سب. ماں باپ کی اطاعت، بادشاہ کی اطاعت، آفیسر کی اطاعت اگر اللہ رسول کی اطاعت سے ٹکرائے تو ان کی اطاعت کو دے مارو، ٹھوکر لگا دو. اللہ رسول کی اطاعت پہلے. مگر سرکار نے کیسے کیسے سلیقے سکھائے. ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی اطاعت گزاری کرے، فرما برداری کرے، اگر ماں باپ مشرک ہیں تب، کافر ہیں تب کیا کرے؟ سرکار نے فرمایا اگر وہ ماں باپ تمہارے مشرک و کافر ہیں تب بھی ان کی فرما برداری کرو. تو ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا باپ مثال ہے، کافر ہے، مشرک ہے، اور وہ یہ کہے کہ میں صنم کدے کو، بت کدے کو پوجا پاٹ کے لیے جانا چاہتا ہوں، مجھے لے جا کے چھوڑ، تو میں کیا کروں؟ کیونکہ قرآن نے کہا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہوں کے کاموں میں، برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرنا. اگر میں اس کو لے جا کے صنم کدا، بت کدا، بت پرستی کی جگہ جہاں وہ پوجا پاٹ کرتا ہے وہاں چھوڑتا ہوں تو یہ اس کے گناہ میں میری طرف سے مدد ہوگی، میں کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا کہ اگر وہ جا رہا ہے صنم کدے کو تو مت لے جا کے چھوڑنا. جب وہ صنم کدا پہنچ کے اپنے پوجا پاٹ کر لیتا ہے اور اس کے بعد تیرا فرض یہ بنتا ہے کہ گھر تک لا کے چھوڑ دینا، گھر سے لے کے مت جانا. اب اس نے گناہ کر لیا، اب تجھ پر اس کا حق ہے. گناہ کا کام کرنے کے لیے جا رہا تو تجھ پر اس کا حق نہیں، اگرچہ کہ تیرا باپ ہے. اب گھر آنا چاہتا ہے تو تیرا فرض ہے کہ تو اس کو گھر تک لا کر، یہ مت دیکھ کے کہاں سے آ رہا ہے، یہ دیکھ کے کہاں جا رہا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں. وہ روایت کرتے ہیں کہ میں موجود تھا، ایک غزوے کا موقع تھا، جنگ کے لیے سارے مسلمان تیار ہو رہے تھے. ایک شخص یمن سے ہجرت کر کے آ گیا، یمن سے ہجرت کر کے حضور کے پاس آ گیا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں جہاد میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. حضور مسکرائے اس کی خواہش سن کے. اس کے بعد اس سے کچھ سوال کیا. حضرت ابو سعید خدری قریب ہو گئے سننے کے لیے کہ حضور کیا پوچھ رہے ہیں. تو صحابہ کے سامنے حضور نے ان سے پوچھا کیا تیرے ماں باپ ہیں؟ کہا ہاں ہے. کہا ضعیف ہیں؟ کہا ضعیف ہیں. کہا پھر تو ان کو چھوڑ کر یہاں آیا ہے؟ کہا ہاں، میں تو ہجرت کر کے آ گیا اور چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جہاد کروں اور اسلام کے لیے اپنی جان عزیز قربان کر دوں. یہ تمنا ہے کہ اسلام پر کٹ جاؤں، مر جاؤں. سرکار نے فرمایا کہ سن، کیا میں تجھے اس سے بڑی نیکی نہ بتاؤں جس میں تجھے اس سے زیادہ ثواب مل جائے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ بتا دیجیے نا، میں نیکی کے لیے تڑپتا ہوا ہجرت کر کے آیا ہوں جان لٹانے کے لیے. سرکار نے فرمایا جا واپس جا، ماں باپ کی خدمت کر، اس سے زیادہ ثواب ملے گا. یہ ہے اسلامی معاشرہ. دس از اسلامک سوسائٹی، دا ہیلدی سوسائٹی فاؤنڈ بائی دا پروفٹ آف اسلام. یہی نہیں بلکہ میرے آقا نے فرمایا سنو لوگو، کوئی اولاد اپنے باپ کا حق ادا کر ہی نہیں سکتی. ماں تو ماں ہے، اس کا دوگنا حق ہے، باپ سے دوگنا حق ماں کا ہے. اور یہ بھی فرمایا سرکار نے کہ باپ سے زیادہ تیزی سے ماں کی دعا قبول ہوتی ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ ماں کے پاس نرمی ہوتی ہے، اسی لیے اس نرمی کی وجہ سے وہ تڑپتی بھی بہت ہے، وہ تڑپتی بھی بہت ہے. اور باپ سے زیادہ تکلیفیں ماں اٹھاتی ہے اولاد کے لیے، اسی لیے ماں کا حق دوگنا ہے. باپ سے دوگنا حق ماں کا ہے، لیکن باپ کا حق بھی تم ادا نہیں کر سکتے مگر یہ کہ ایک ہی صورت ہے. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کیا صورت ہے؟ فرمایا کہ